بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، چند دن پہلے میرے ایک دوست مجھے ملے جو میرے ایم ایس سی کے کلاس فیلو تھے۔ وہ کافی عرصہ جاپان رہے اور اس کے بعد پھر چند سال چین بھی رہے۔ وہ خصوصی طور پر ملاقات کے لیے میرے پاس آئے، رات میرے پاس رہے۔ ہم دیر تک، رات گئے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اس نے دو مجھے عجیب سے سوالات کیے۔ سوالات میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سنے تھے کہ کسی نے مجھ سے کہا ہو کہ تم مسلمان کب ہوئے؟ وہ بھی مسلمان تھے اور الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں سب۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مسلمان کب ہوئے؟ میں نے کہا میں آپ کے سوال کو سمجھا نہیں ہوں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے مجھے سمجھایا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان مسلمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ شعوری طور پر اسلام میں داخل ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے پڑھ کر مطالعہ کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کس اسلام میں داخل ہوا ہوں، اس اسلام میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں اس پر پورا اترنا ہے۔ تو جب آدمی کو یہ شعور آ جاتا ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمودات کو پڑھتا ہے تو سمجھتا بھی ہے، پھر اس کے بعد مسلمان ہوتا ہے۔ شعوری طور پر اسے سمجھ ہوتی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، تو اس وقت سے آدمی صحیح طریقے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوا، صحیح طور پر شعوری طور پر جاپان جا کر مسلمان ہوا۔ جاپان میں وہ ایک اسلامی تنظیم کے ساتھ وابستہ تھا کہ جو اسلام کی اشاعت کا کام کرتی تھی۔ بہت سے جاپان کے رہنے والے مرد و خواتین ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں شعوری طور پر چین جا کر بھی مسلمان ہوا کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ واقعی مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ انہیں سمجھ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، انہیں سمجھ ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، انہیں سمجھ ہے کہ کہاں سے ہم نے رک جانا ہے اور کہاں پہ ہم نے چلنا ہے، کہاں کہاں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، خدا کے ساتھ معاملات کیسے نمٹانے ہیں۔ ان کو پتا ہے۔ ہمیں بدقسمتی سے ہم جدی پشتی مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم پیدا ہوتے ہی مسلمان تھے، لیکن سوچ سمجھ کر شعوری طور پر ہمیں مسلمان ہونا ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہمیں پتا ہو کہ ہم قرآن مجید کی جہاں تلاوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے تو ہم شعوری طور پر مسلمان ہیں، ورنہ جدی پشتی تو ہیں ہی، وہ تو کلمہ بھی نہیں آتا تب بھی ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ سوال اس نے کہا مجھ سے کیا کہ آپ مسلمان کب ہوئے؟ تو میں چونک گیا کہ یہ مجھ سے، میرے دوست مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا سوال اس نے کیا مجھ سے کہ آپ لوگ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا مجھے بتائیں کوئی طریقہ کہ میں مرنا نہیں چاہتا، نہ مرنے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنا تو ہر ذی شعور کی زندگی میں اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ پیر پیغمبر اور بڑے بڑے حکمران جن کی خدائی، جو خدائی کا دعویٰ کرتے تھے اور جن کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا، وہ دنیا میں نہیں رہے، تو ہم اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ مرنا تو ہے، مرنا تو ٹھہرا ہوا ہے، اور میں کیسے طریقہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ہم نہ مریں؟
تو اس نے کہا نہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہیں۔ تو پھر مجھے اس کی بات سمجھ آ گئی کہ یہ میرے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی اتنا بڑا کام کر جائے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہے، جیسے قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگ دوسرے اپنی زندگی میں ایسا کام کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے، اور وہ ایسا کام ہو جس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتا رہے، پھر آپ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کوئی کتاب لکھیں، آپ کوئی کتاب لکھیں، وہ کتاب تاحیات بہت دیر تک آپ کے جو لواحقین ہیں، آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی اولاد ہے، ان کی اولادیں ہیں، وہ آپ کو زندہ رکھے گی۔ اور بھی کوئی بڑا کام اگر آپ کر جائے تو پھر بھی آپ تاریخ میں زندہ رہیں گے، آنے والے لوگوں کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو عزیز بچوں، ہمیں اپنے قوم کے لیے، ہمیں اسلام کی بقا کے لیے، اپنے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، اہل اسلام کو ترقی دینے کے لیے کوئی کتاب لکھ جائیں، کوئی بڑا کام کر جائیں تو ہم بھی تاریخ میں زندہ رہ سکتے ہیں، ہم پر بھی موت نہیں آ سکتی۔ تو عزیز بچوں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں شعوری طور پر اسلام میں داخل کرے، اور ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے جس طرح بڑے لوگ قائد اعظم علامہ اقبال اور اس سے بڑے ٹیپو سلطان وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیں بھی کوئی بڑا کام کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی تاریخ میں ان کی طرح زندہ رہ سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔